آج 27 رمضان المبارک 1446 ہجری ہے۔ آج سے ٹھیک 80 سال قبل اسی دن 1366 ہجری میں پاکستان مرد وجود میں آیا تھا۔ ایک ایسی مایوسی جس کے اندر یہ پچھتاوا بھی شامل کہ ہم نے قربانی کیوں کی۔ یہ سب صحیح چل رہا تھا، لیکن سڈنلی اس کے اندر ایک ٹرن آیا اور ہم چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے۔ قومیں نظر بد سے نہیں مرتی ہیں کبھی، قومیں جادو اور تعویذ سے بھی نہیں مرتی کبھی، اور نہ قومیں وظائف پڑھنے سے بنا کرتی۔ جب ہم نے لیڈرز جذبات میں آ کے چننے شروع کیے، معاملہ وہیں بگڑ گیا۔ ایک بڑی جنگ ضرور لڑے گا پاکستان انڈیا کے ساتھ۔ اب آپ یقین رکھیے کہ یہ معاملہ 2-2.5 سال سے زیادہ کا نہیں ہے۔ آنے والے 2.5 ایئرس اس میں آپ دیکھیں گے کہ ملک کہیں سے کہیں چلا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ضرور اٹھے گا اور ایک بار پھر سربلند ہوگا دنیا میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج 27 رمضان المبارک 1446 ہجری ہے۔ آج سے ٹھیک 80 سال قبل اسی دن 1366 ہجری میں پاکستان مرد وجود میں آیا تھا۔ 80 سال کی طویل زندگی اور ایسا سفر جس کے اندر یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم پنجابی میں پینڈا کاٹتے کاٹتے شاید وہیں آپس آ کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ آج میرے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ آج کے دور میں، آج کی 21ویں صدی جسے ہم ایج آف انگزائٹی کہتے ہیں، یعنی پریشانی اور اضطراب کی صدی، اس صدی میں وہ لوگوں کی اس انگزائٹی اور اضطراب کو کم کرنے کے لیے گزشتہ 40 سال سے سرگرم عمل ہیں۔ ڈاکٹر اجمل نے آج سے بہت عرصہ پہلے ایک کتاب لکھی تھی، بلکہ وہ انگریزی کی ان کی کتاب تھی جس کو شہزاد صاحب نے ترجمہ کیا، وہ تھی اسلام کے نفسی زاویے، جس میں انہوں نے کہا کہ نفسیات ساری کی ساری بنیادی طور پر صوفیہ کے مرتب کردہ اصولوں کی دین ہے، اور انہوں نے اس میں بے شمار گفتگو کی ہے۔ اس کتاب کے اندر جو شخصیت کھل کے سامنے آتی ہے اور جس کا مرقع نظر آتا ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو وہ شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں، سرفراز شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، 80 سال ہو گئے۔ وہ جو خواب لے کے لوگ چلے تھے وہاں سے، خاص طور پہ جس خطے میں میں اور آپ کے بزرگ اور میرے بزرگ تھے، اس خطے کے لوگوں نے بہت ہی خواب دیکھے تھے، ورنہ ماں باپ کی قبریں کوئی نہیں چھوڑتا، گھر نہیں چھوڑتا، ایک ہی ساگ کھانے والے، ہیر گانے والے، بنگڑا ڈالنے والے کو یہ نہیں کہتا کہ تم میرا بھائی نہیں ہے۔ یہ آج اگر وہ عالم ارواح میں دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ میں ان روحوں کے درمیان تو مایوسی کی کیفیت ہی گیس کی جا سکتی ہے کہ ایک ایسی مایوسی جس کے اندر یہ پچھتاوا بھی شامل کہ ہم نے قربانی کیوں کی۔ میں ابھی حال ہی میں کسی پروگرام میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ ہم سدا سے ایسے نہیں تھے۔ یہ معاملات بگڑے ہیں اب سے کوئی 53 ایئرز بیک۔ ادروائز میں نے رات بھی کسی پروگرام میں یاد دلایا، جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے تھے انہیں، کہ یاد کیجئے وہ وقت کہ یہی پاکستان جرمنی جیسے ملک کو بھی قرض دے بیٹھا تھا۔ 48، ٹھیک۔ اور اسی ورلڈ بینک نے، جو آج ہمارا نام نہیں سننا چاہتا، اسی ورلڈ بینک نے ہمیں ماڈل ڈیولپنگ کنٹری کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ ہم مثال دیتے ہیں کوریا کی، بہت ترقی کر گیا۔ یہی کوریا کے بیوروکریٹس آئے تھے پاکستان، یہ ایجوکیشن لینے کے، پاکستان اس طرح آگے کہاں آیا۔ یہ سب صحیح چل رہا تھا،
ٹھیک. لیکن سڈنلی اس کے اندر ایک ٹرن آیا اور ہم چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے. اب اس کے اندر میرے خیال میں الزام خود ہمیں اپنی ذات کو ہی دینا پڑتا ہے کہ ہم بڑے خوبصورت نعرے اور بڑی خوبصورت باتوں میں نہ صرف آئے بلکہ آتے ہی گئے. بلکہ آتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک زمانے میں ایک بینک کا اشتہار آیا کرتا تھا کہ یہاں پیسے جمع کرائیے تو آپ کو انکم آتی ہے اور آتی ہی رہتی ہے. ٹھیک. تو اس طرح ہم اس بہکاوے میں آتے رہے اور آج یہاں آن پہنچے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جب کوئی ایک نیا بہلاوا ہمیں دیا جاتا ہے الیکشن آنے پہ کہ ہم کبھی یہ تو پوچھ لیں کہ آپ یہ کیسے کریں گے. اکنامکس کا کون سا پرنسپل ہے ظاہر بات. جو آپ کو یہ سب کرنے کی اجازت دے دے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت آ کے بیٹھتی ہے اور ہم 2 سال کے بعد احتجاج شروع کر دیتے ہیں اور ملک کی اکانومی کا جنازہ نکلتا رہتا ہے. آپ خود سول سروس کے آدمی ہیں اور کئی ایک ڈسٹرکٹس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں. ومس پر تو ڈسٹرکٹ نہیں چلتا. نہیں چلتا. تحصیل نہیں چلتی. ڈسٹرکٹ تو بڑی بات ہے. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ پلان کرنا پڑتا ہے. ایز ڈی سی ٹرانسفر ہو کے کہیں جاتے ہیں جب آپ تو سب سے پہلے اسے اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر کہاں کہاں امیڈیٹ جی جی. کریکشن کی ضرورت 2 ہے. ہفتے تو بریفنگ کی وجہ سے اس کے اندر. تو آپ باقاعدہ پلان کر کے چلتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں ڈسٹرکٹ نئے آنے والے کو بتا کے جاتے ہیں کہ صاحب میں نے یہ سوچا تھا اور یہ کیا تھا. یہ تو پھر ملک ہے. یہاں آج تک ہم نے کبھی اپنے آبجیکٹیوز مقرر نہیں کیے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے. نعرے اور باتیں ضرور ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں ہوا. اور جب آبجیکٹیو نہیں سیٹ ہوا تو روڈ میپ کہاں سے بنے گا. میں لانگ ٹرم میڈیم ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم پالیسیز کو روڈ میپ کہہ رہا ہوں. ٹھیک. وہ بنیں گی اس وقت جب آپ کا ایک آبجیکٹیو ہو گیا. نہ ہم یہاں پہنچنا چاہتے ہیں. ٹارگیٹ آپ کے سامنے. جو اچیو کرنا وہ ہمارے سامنے ہے. یہ سب ہم نے نہیں کیا. بدنصیبی ہے ہماری کہ اسمبلیوں میں جو کچھ تقریریں ہوتی ہیں اگر ہم انہیں سنیں تو سوائے ایک دوسرے کی بجٹ کے لیے تک اس پر بحث کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. سیشن بجٹ کا آتا ہے 5 منٹ کے بعد ہم پرسنالٹیز پہ شفٹ ہو گئے ہوتے ہیں. میں فنانس میں رہا ہوں شاہ صاحب. اتنی بڑی موٹی کتابیں 12-13 والیوم ہم لے کے جاتے تھے اور اس کو تسمے سے باندھا ہوتا تھا خوبصورت. اور جب بجٹ سیشن کھلتا تھا تو 99% وہ تسمے نہیں کھلے ہوتے تھے. جی بالکل. کتاب بند ہم واپس ردی میں رکھ دیتے تھے. تو وہاں پہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوتا ہے کسی بھی ٹھیک. ملک کا کہ ایک نیشنل بجٹ پیش ہوا ہے اس کے اوپر ٹیکنیکل ڈسکشن ہونی چاہیے. 2 منٹ 3 منٹ کی ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ذاتیات پر اتر آتے ہیں. ہم احتجاج بھی نہیں کرتے ہیں. میں نے بھی کبھی نہیں کیا. میں یہ نہیں کہ کسی کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو اسی میں شامل کر رہا ہوں کہ کبھی میں نے کوئی اخبار میں مراسلہ نہیں لکھا لیٹر ٹو دی ایڈیٹر کہ صاحب یہ میرے ریپریزنٹیٹیو ہیں, یہ تو ہمارے مسائل کو حل کرنے وہاں گئے تھے اور قوم ان کو پے کرتی ہے قوم کے مسائل حل کرنے کو. ذاتیات کے معاملات کے لیے تو گھر ہے, سڑک ہے, وہاں جا کے طے کر لیجئے. تو اس میں اس طرح کی باتیں ہیں جو بنیادی ہیں. شاید سننے والے کو شروع میں تو یہ لگے کہ ایک پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ یہ بات کہہ رہا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. شاہ صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی 52. یہاں ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے ELBS کی جو کہ ایک
برطانیہ کے ڈیولپمنٹ اکنامکس کے کورس میں تھے. اس کی کتاب کا نام ہے ڈیولپمنٹ. وہ 110 صفحے کی کتاب ہے. ان میں سے 91 صفحے جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہیں، انڈسٹریل ریولوشن اور ایگریکلچر ریولوشن. اور یہ کتاب ہے 1969 کی. تو وہ ابھی دکھا دیں گے، ظاہر بات ہے. میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو ان کے، آپ عشرت حسین صاحب کا آپ جانتے ہوں کہ ان کی کتاب گورننگ دا انگورنیبل آئی، انہوں نے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلے 30 سال اور 40. یہ 40 سال میں ہمیں نظر کہاں سے لگی؟ اچانک تو سر نہیں ہوتا نا کچھ نہ کچھ. نظر نہیں لگی ہے. اچھا، میں شاید اس سے اتنے خوبصورت نہیں agree نہ کر پاؤں. قومیں نظر بد سے نہیں مرتی ہیں کبھی، ٹھیک، قومیں جادو اور تعویذ سے بھی نہیں مرتی کبھی، ٹھیک. اور نہ قومیں وظائف پڑھنے سے بنا کرتی ہیں. واہ سبحان اللہ. مسئلہ صرف یہ بنا ہے کہ جب ہم نے لیڈرز جذبات میں آ کے چننے شروع کیے ہیں، معاملہ وہیں بگڑ گیا. ٹھیک. آپ نے اتنا لمبا عرصہ نوکری کر کے دیکھ لیا اور الحمدللہ اچھی پوزیشن پہ کی. آپ کے پاس ایک تحصیلدار آ جائے جو اس طرف نہ جانا چاہتا ہو جدھر آپ لے جانا چاہ رہے ہیں، تو تحصیل پوری بگڑ جائے گی. بگڑ جاتی، بالکل ٹھیک. باوجود آپ کی قابلیت کے، آپ کے کنٹرول ہونے کے باوجود تحصیل بگڑ جائے گی. ٹھیک. کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ تو پھر ملک تھا. یہ ضرور ہے کہ ہوا یہی ہے، آپ کار چلاتے ہیں، موٹر وے پہ آپ ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیں یا انجن سوئچ آف کر دیں، تو اپنے مومنٹم میں وہ شاید 1/2 کلومیٹر، 3/4 کلومیٹر اپنے مومنٹم میں رول کرتی چلی جائے گی. بس اس کو سوئچ آف کر دیجیے، وہ شاید 2 کلومیٹر اپنے مومنٹم میں نکل جائے گی. تو جتنا بڑا سائز ہے ملک کا، وہ اپنے مومنٹم میں کافی عرصہ نکال جاتا ہے، اور نکل گیا. ہاں، جو جس طرح ٹوٹنا تھا ٹوٹ کے علیحدہ ہو گیا، جو اس طرح. ٹھیک. مسئلہ اب بنا ہوا ہے. رکا ہوا. اب اتنی مایوس باتیں کرنے کے بعد ایک بات ضرور میں کہہ دوں گا کہ الحمدللہ رب تعالیٰ نے اس ملک کو صحیح طرف پش کرنا شروع کر دیا. اس کا کریڈٹ میں کسی انسان کو نہیں دوں گا، قدرت ہی کی طرف سے. پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ پاکستان، لوگوں میں بندہ بھی اللہ ہی بھیجتا ہے، جو بھی بھیجتا ہے. دیکھیے 52 میں ہماری حالت خراب تھی، کوریا کی جنگ لگ گئی اور مدد آ گئی، ہم نے پیسے بنائے، دبا کے پیسے بنا لیے. جب بھی ہم مشکل میں آئے، پروردگار نے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ایونٹ بپا کر دیا جس سے ہمیں مدد آ گئی اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے. ایک بار پھر کچھ ایسا ہی ہونے لگا، لیکن اس مرتبہ باہر سے مدد نہیں آئے گی، ہم اپنے اندر سے ہی بلڈ اپ ہوں گے انشاءاللہ. اور وہ وقت دور نہیں، آپ اس کو انگلیوں پہ گن لیجیے. یہاں کیونکہ آپ نے بات کی ہے، میں ظاہر بات ہے، ایک جیسے کہتے ہیں جاروب کا شوم، جوتے اٹھانے والا صوفیاء کے، بزرگوں کے. ایک طویل عرصہ سے ہم نے لوگوں کو بہت پاکستان کے حوالے سے بہت گفتگو کی. آج چونکہ جو میں پاکستان، اسی حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا. پاکستان کو ہم نے کہا کہ ایک بیسیکلی گیرزن، میرے جیسے لوگ بھی کہتے ہیں گیرزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے بہت بڑا ایک غزوہ ہند لڑنا ہے. اس کے اوپر ہم احادیث کی کتابوں کی کتابیں اور دفتر کا دفتر، صوفیاء کی بڑی نظر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ میرے سامنے 1920 کی وہ میٹنگ کی منٹس ہیں لیگ آف نیشنز کے، جس میں نیشن سٹیٹس بنی تھیں. پاسپورٹ کا ڈیزائن 26 اکتوبر کو ہوا تھا. سب نے کہا رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پہ یہ ملک بننے چاہیے. ہم نے کہا نہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے. 17 رمضان کو یوم الفرقان ہوا تھا. اب علی ابن ابی طالب ایک طرف ہیں اور عقیل ابن ابی طالب دوسری طرف ہیں، عباس ابن مطلب ایک طرف ہیں، حمزہ ابن، ہم نے بھی یہی کیا تھا. ہم نے بدر والی کیفیت پیدا کی تھی. لیکن سچویشن یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں، میں سچی بات بتاؤں، اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اسلام کا قلعہ کہتے تھے، آپ کہتے تھے اس نے ایک بہت بڑا رول ہے. واصف صاحب ہمارے، ہم کو ان کو سننے جایا کرتے کہ پاکستان نور ہے، نور کو سوال نہیں ہے. سب میں تمام چیزوں کو سمجھتا ہوں، اور میں اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے نام کی تختی اس ملک کے باہر لگی ہوئی، اس کو کچھ نہیں کہا. لیکن لوگوں کا یقین متزلزل بہت ہو گیا.
یقین متزلزل ضرور ہوگا اگر ایک ڈاکٹر ایک مریض کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، لواکین خوش ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، اس کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جاتی ہے. وہ جب بھی ڈاکٹر سے ملتے ہیں ڈاکٹر ایک ہی بات کہتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ یہ صحت مند ہو جائے گا. تو ہیومن نیچر کیا کہتی ہے؟ پرشانت ڈاکٹر وہ ڈاکٹر کو ڈاؤٹ کریں گے کریں. کہ یہ کتنے عرصے سے کہہ رہا ہے، یہ اس کے صحت مند ہونے کی خبر سنا رہا ہے، وہ دن بہ دن نیچے جا رہا ہے. لیکن آل آف اے سڈن مریض کی ریکوری شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یقین آتا نہیں، یقین آنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب صحیح کہتے تھے، ٹھیک ہو رہا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا. وقت کا تعین کبھی کسی نے نہیں کیا. امام بری نے اگر یہ بات کہی تو امام بری صاحب نے اس کا وقت کا تعین نہیں کیا. ہمارے صوفی برکت صاحب نے یہ بات کہی، وقت کا تعین نہیں ہوا. اسی طرح اور ولی کی بھی ہیں ساری وقت کا تعین تو کہیں اس لیے کہ وہ علم اللہ دیتا ہی نہیں کسی کو کہ وقت کا تعین کر سکے، یہ صرف رب کے علم میں ہے. بات دوسری بات یہ ہے کہ رب کا ٹائم اسکیل کیا ہے، اس دنیا کا ٹائم اسکیل کیا ہے، اس کے آپس میں کو ریلیشن کیا ہے، وہ کسی کے علم میں نہیں ہے، گیس ورک ہے. اور پھر قوموں کی زندگی میں 10-20 سال کوئی ٹائم نہیں ہوتا، وقت گزرتا گیا. لیکن ابھی رب نے جو میں سمجھتا ہوں ایک مہربانی ہم پر فرمائی ہے. آپ میڈیا سے تعلق ہے آج کل آپ کا، 10 سال پہلے کے پروگرام اپنے یاد کر لیجئے. ہر جگہ ہم ایک بات کہتے تھے کہ ہم جیسی دوسری قوم کہیں نہیں ہے. ہم یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہم انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے، کچھ چند سالوں سے ہمارے سوچ میں ایک تبدیلی آئی. اب ہم کھل کر بڑے حوصلے سے لاؤڈلی کہتے ہیں کہ صاحب ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ پروردگار اب ہمیں ریئلائزیشن جو آئی ہے. کیونکہ اگر ریئلائزیشن کسی کو ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، 50% مسئلہ حل ہو گیا، باقی 50% پھر حل ہو جائے گا. اب ہمارے ساتھ یہ ہوا. پچھلے چند سالوں میں، 2-4 سالوں میں کچھ اس طرح لوگوں کے رویے پاکستان کے لیے ہو گئے جو بڑے ڈیروگیٹری تھے. ریمارکس بڑے ڈیروگیٹری سننے کو آئے ہر جگہ سے، اندر سے بھی. اس نے ہمیں اب مجبور کر دیا ہے اور ہو جائیں گے مجبور فردر بھی کہ ہم اپنے ریسورسز کو ڈھونڈیں اور اس کے بستر پر کھڑے ہوں. اب دیکھیے گا آنے والا 1-1.5 سال 2 سال میں بہت کام ہو جائے گا اس پر، اور اپنے ہی ریسورسز سے ہم پاؤں پر کھڑے ہوں گے کیونکہ ہمارے ہاتھ سے بیساکھیاں چھین لی گئی ہیں. اب ہمیں اپنے اچھا صاحب، چونکہ آپ کا تعلق اکانومی سے، آپ بیسیکلی ابھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، قوموں نے جو اس طرح کا ریئیکٹ کیا ہے ان میں سے 4 بڑی قومیں ہیں، ان میں ایکواڈور ہے، ارجنٹین ہے، برازیل ہے، جنہوں نے ڈیٹ کا کلاوا نکالا ہے اور انکار کر دیا ہم نہیں دیتے، اور دنیا ان کے سامنے سرنڈر کر گئی. ایکواڈور کے تو کوریا. کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس قسم کی ایک لیڈرشپ آئے گی کہ جو، کیونکہ ظاہر بات ہے اتنے ہیوج ڈیٹ برڈن کے ساتھ باقی تو قوم سسٹینیبل اکانومی پہ چل رہی ہے، ہماری 95% لوگ بینک میں جاتے ہی نہیں، حلال انکم کماتے ہیں. پاکستان سے بڑی حلال اکانومی دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی لیڈرشپ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے؟ جو میں شاید ادھر تو کوئی کامنٹ نہ کرنا چاہوں کیونکہ وہ پھر شخصیات کی بات آ جائے میں کہہ رہا ہوں کوئی اللہ تعالیٰ لیکن ایک عرض کر دوں میں آپ سے کہ آپ ذرا سا اس کو یوں دیکھیے کہ انڈیا کی GDP کا کتنے % لون ہے اس پر، پاکستان کا نہیں ہے. ٹھیک. ارجنٹینا کی آپ نے مثال دی ہے، اس کا GDP کا کتنے % لون تھا،
پاکستان کبھی وہاں نہیں آیا. ہمارا بہترین دوست برادر ملک جو ہمارے نرم گرم معاملات کا سب کا ساتھی ہے، ترکی، کس حال میں تھا؟ جی جی، اٹھ کھڑا ہوا ہے. مجھ کے لیرا تو مذاق بن گیا تھا ایک زمانے میں. جی، وہ ملک کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. بہت سے ملکوں کی آپ نے مثال دے دی، کھڑے ہوئے ہیں. کھڑے ہو گئے. برازیل کو دیکھ جی لیجیے. بھائی، میں 12 ملک ہیں لیٹن امریکہ، سارے کھڑے ہو گئے. تو کیا پاکستان میں یہ سکت نہیں کہ اپنی ہی ٹانگوں کے برسے پر کھڑی ہو جائے؟ بیساکھیاں ضرور چاہیے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں ڈے ون سے بیساکھیاں نصیب ہو گئیں. لیاقت علی خان کے مرنے کے بعد سے شروع ہی سے بیساکھیاں ملی، اور ہم کبھی اپنے برسے پر چلے ہی نہیں، ان بیساکھیوں کے چلتے رہے، اس کے عادی ہو گئے. اب وہ بیساکھیاں ہمارے ہاتھ سے قدرت نے ہی چھنوا دی ہیں. جو لوگ ہمیں بیساکھیاں پرووائڈ کرتے تھے انہوں نے ہی ہاتھ کھینچ لیا. اب ہم اپنے پاؤں پر آئیں گے. اور وہ جو آپ کہنا چاہ رہے تھے، مہربانی، آپ نے اتنی صاف گوئی سے کام نہیں کیا کہ یہ تو ہم بڑے عرصے سے سنتے آئے کہ پاکستان ایسا ہو جائے گا، لیکن ہوا نہیں. جی ٹھیک. اب آپ یقین رکھیے کہ یہ معاملہ 2-2.5 سال سے زیادہ کا نہیں ہے. اللہ اکبر. آنے والے 2.5 ایئرس اس میں آپ دیکھیں گے کہ ملک کہیں سے کہیں چلا گیا. کیونکہ شاہ صاحب، اس جو 2 سال گزرے ہیں اس میں مایوسی کی صورتحال یہ رہی ہے کہ ان ایوریج 9 سے 10 لاکھ لوگ جو کہ ذہین تھے، قابل تھے، وہ یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو فلائٹ آف کیپٹل بہت زیادہ ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں، تو یہ آپ توقع رکھتے ہیں کہ 2-2.5 سال کے بعد یہ کونجوں کی پرواز واپس؟ اللہ سے کچھ بعید نہیں ہے. دیکھیے، آپ تو مائیگریٹ کرنے والوں کی بات فرما رہے ہیں، کیپٹل فلائٹ کی بات فرما رہے ہیں. 71 میں ملک علیحدہ ہوا ہم سے، آدھا حصہ ہمارا. میں بہت میں نے ڈپریشن دیکھا ہے، نوٹ جب بدلے تھے اور سب کچھ ہوا تھا. ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کہیں کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ ملک کا کہتے ہیں کہ یہ سنورے گا، تو آدھا ملک تو وہ گوا دیا ہم نے، اس میں کیا مصلحت تھی؟ کڑوا سوال تھا. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ دیکھیے، اس کا دکھ سب کو ہوا تھا، مجھے بھی اتنا ہی ہوا تھا جتنا کسی اور کو ملک کے چلے جانے کا. لیکن قدرت کی کیا مصلحت ہے اس کو کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. اب سمجھ آ رہی ہے. 71 میں، بلکہ یوں کہ 71 تک انڈیا کو ایسٹ پاکستان میں سامنا تھا ہمارے ایک ڈویژن کا، اور اس کے مقابلے پہ وہ اپنی ایک کور ٹھیک ڈپلوائے کیے رکھتا تھا. ٹھیک ہمارا ایک اسکواڈرن ایئر فورس کا ہوتا تھا. ٹھیک. اس کے لیے اس کے 3-4 ہوائی اڈے تھے، ان پر ان کے جہاز رہتے تھے. ہمارے آبسلیٹ ہوئے نیول شپس وہ وہاں تھے. اس کے مقابلے پہ انڈین نیوی تھی. اس نے تو یہ سمجھا کہ میں نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا. اپیرنٹلی دیکھیں کر دیا، گاندھی کا لیکن ذرا آج جا کے اس سے یہ پوچھیے کہ اس کو کتنی فوج کا سامنا ہے وہاں. اب تو کمال ہو گیا نا. اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں کمال، آپ میجر شریف الدین دالم، جنہوں نے شیخ مجیب کو قتل کتاب کیا، بھی لکھی انہوں نے قتل کیا. وہ اکثر کہا کرتے تھے، وہ ہاتھ ان کا دیکھا ہوگا، کہتے کہ یہ جو مشرقی آج سے 25 سال پہلے مشرقی اور مغربی پاکستان ہے، یہ سینڈوچ کرے گا انڈیا کو. بالکل. اور ہم اس ان ہولی الائنس جو ہے نا، 560 راجواڑوں کا، ہم اس کو توڑیں گے. آج وہ حقیقت نظر آ رہی ہے. بات یہ میں نے وہاں یہی جواب دیا تھا بالکل ٹھیک. کہ کتنی بڑی ایئر فورس کا سامنا ہے انڈیا کو،
اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کا کتنا بڑا حصہ وہاں ڈپلائے کرتا ہے، وہ ایئر فورس کا حصہ ڈپلائے کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ویسٹرن بارڈرز پر یا ہمارے ایسٹرن بارڈرز پہ ہمیں نیئرلی 1:2 کی ریشو سے سامنا ہے دشمن کا، جو کہ ایک وقت میں 1:5 پر چلا گیا تھا۔ تو یہ قدرت نے ایک ہمیں سہولت دی، وہ جو غزوہ ہند کی بات کر رہے تھے، میں اس کو غزوہ ہند تو نہیں کہتا، لیکن ایک بڑی جنگ ضرور لڑے گا پاکستان انڈیا کے ساتھ۔ اچھا ہو گیا، اس میں یہ ریشو کام آئے گی، فیوریبل وہاں تو ریشو۔ اس وقت سب سے جو خونی دیوار ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی ہے، وہاں روز کوئی نہ کوئی مرتا ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز ہے۔ سینا واجد جو ہے اس کو نہ صرف اس کی فوج کو شکست ہوئی ہے بلکہ انڈین آرمی کو بھی شکست ہوئی۔ بالکل ہی آپ نے غزوہ ہند کی بات کی، میں میرے پاس اس وقت جو مشہور کتاب الفتن جو ہے، اس میں صرف کیونکہ یہ آپ نے انڈیا کی اس کی بات کرتے، تو یہ جو کتاب الفتن کے جو حدیث ہے، جو مشہور حدیث، اس کو میں آپ کے سامنے صرف یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا راستہ بھی وہی ہوگا کہ جو اس کے اندر بتایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ حکم بن نافع نے ایک راوی سے روایت کی ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا بادشاہ ہندوستان کی طرف لشکر بھیجے گا، وہ لشکر سے فتح کرے گا، وہ ہندوستان کو رون ڈالیں گے، اس کا خزانہ لے لیں گے، بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنائے گا، اور وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں کو، یعنی اس وقت ہندوستان ایک ملک نہیں ہوگا اس وقت، زنجیروں میں گرفتار کر کے لائیں گے، اور مشرق و مغرب کے درمیان تمام علاقے اس بادشاہ کے مفتوح ہو جائیں گے۔ یہ لشکر ہندوستان میں دجال کے نکلنے تک ٹھہرا رہے گا۔ اب یہاں سے میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ ہمارے ملک، ہم یہاں سے یا تو اگر وہاں جا کے بیت المقدس کی فتح کے اندر شامل ہوں گے پہلے، پھر آئیں گے، یا پھر پہلے ہم ہندوستان کی صورتحال میں کوئی نہ کوئی کیفیت ایسی ہوگی کہ ہم اسے لڑ چکے ہوں گے اور ہم اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا پھنسے ہوئے ہوں گے، تو وہاں سے لشکر آئے گا۔ اب ظاہر حدیث ہے، اس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے تو جی جی ایمان کا حصہ، یہ ایسا ہی ہوگا۔ مسئلہ صرف وہیں آ جائے گا، کب، ہاں جی، بات تو ہے، دجال اور قیامت سے پہلے کس صورتوں میں۔ ہم تو پہلے ہی انڈیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ 4 جنگیں لڑ چکے، ٹھیک، تو 5ویں جنگ جس کی بات ہم کرتے ہیں، ممتاز مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں ایک ذکر کیا ہوا ہے، علی پر خیالی جو ہے، نہیں وہ ان کی ہے اچھا الکھ نگری، الکھ نگری، سوری، الکھ نگری میں کیا، پانی پت کی جی جی، 5 چوتھی لڑائی ہوگی، کیا ہے جانا، اس کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اب یہ لوکلائز لڑائی ہے جس کا ذکر اولیاء کرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ اس کو ریفر کر رہی ہے غزوہ ہند کو۔ ٹھیک۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ایک اور کچھ بیچ کہا کی نہیں لڑائی جا جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ نے جب دنیا کی مختلف لڑائیوں کا ذکر کیا ہے، یہ کتاب ایک کرتبی سے بھی حدیث آتی ہے، باقی جب بعد الخراب فی الارض، دنیا میں جب خرابی، تو انہوں نے کہا خراب السندھ من الہند، یعنی یہ سندھ کا جو علاقہ ہمارا ہے اس کی خرابی ہند سے ہوگی، خراب الہند من الصین، اور انڈیا پہ چین حملہ کرے گا اور اس کو خراب کرے گا، تو مطلب ایسی کیفیت جی جی، وہ شاید میں اسی لڑائی کو ریفر کر رہا ہوں، اور یہ 89 سے ہی بات میں کہہ رہا ہوں، وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اتنی دیر سے بات کو سن سن کے یقین جاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے اندر یہی عرض کیا تھا۔ نہیں، مجھے آپ کے سامنے تھوڑا سا لیوریج لے رہا ہوں اس لیے نہیں بالکل کہ قوم بہت مایوس ہے۔ نہیں، آپ جتنی صاف گوئی سے بات کریں گے وہ اتنی ہی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اپریشیٹ ہوگی۔ اس لڑائی میں تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ اس کی ابتدا نارتھ سے ہوگی، اور نارتھ میں آپ کی کشمیر بھی ہے، چائنا بھی ہے، ٹھیک، دونوں ہیں، اور اس میں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے میٹیریل اینڈ لائف لاسز خاصے ہیں، ہاں جی، خراب ہے ہند، خراب ہے سندھ، خاصے ہیں، خاص ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ الٹیمیٹ، پاکستان ول کم آؤٹ ایز اے ونر۔ ٹھیک۔
اور انڈیا کی کمر ایسی ٹوٹے گی کہ وہ آنے والے کئی دہائیاں اٹھ نہیں پائے گا. وہ تو اس میں بھی ہے. یہی پاکستان کرے گا اور اسی کی فوج کرے گی, یہی قوم کرے گی. تو پاکستان صرف کی اس میں ایک چیز جو آج مطلب سب سے اہم ترین بات, دنیا میں کوئی فوج بھی قوم کے بغیر آگے نہیں بڑھ پاتی. یہ جو فنامنا آیا ہے, یہ ریسنٹ فنامنا, یہ جو امیج جی ٹارنش ہوا ہے, واقعی ٹارنش ہوا ہے, اس کی ری بلڈنگ کی کوئی صورتحال بھی تعداد جدید نظر نہیں آتی, انلیس کہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے, دل اس کے ہاتھوں میں, کبھی بھی کسی بھی طرح کوئی لیڈرشپ کہیں سے نکل آئے فوج کے اندر سے. یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیج جو ہے دوبارہ؟ میں اس سے شاید مایوس نہیں ہوں. اچھا, یہ تبدیلی ہوئی ہے, اس سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے. لیکن آج اگر ایک لڑائی لگ جائے کشمیر میں, آپ دیکھیں گے اوور نائٹ یہ امیج پھر واپس جائے گا اسی جگہ جو 65 کے بعد کا زمانہ ہے. یہ چینج ہو جائے گا. ہم جذباتی قوم ہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوم کے جوان اس ملک کی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں تو ہم بڑی جلدی پلٹ جائیں گے ادھر کو. یہ امیج بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اور ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے جنگ کی ضرورت ہے. قربانی تو بہرحال ہوتی ہے ہر جگہ. لیکن کشمیر کی بھی سنیں, کشمیر بھی بہت لوگوں سے محبت کرنے والے لوگ موجود. کشمیر کے ساتھ بھی ہمارا امیج جس طرح کا ہے, باقی ملک کے اندر بھی اس طرح کی جو صورتحال. میں صرف آپ یہ تو ہے نا کہ ایک ایونٹ ہوگا, کیا اس سے پہلے اس کے بغیر کوئی ایسی کیفیت, کیونکہ اچانک اگر جنگ لڑ بھی جائے نا تو جو لوگ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, زندہ ہیں, چلتے پھرتے ہیں, باقی چیزیں ہیں, یہ جو یوتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے اور آپ کی ایج سے بالکل مختلف. جی بے شک. یہ بہت اور طرح کی دنیا کے باسی ہیں. ان کے ہاں نہ وہ صوفیاء کی باتیں ہیں نہ ان کا. یہ یوتھ 2 اور 2 4 پہ گنتی ہے, 2 اور 4 میں رہتی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ واپس جذباتی صورتحال میں انڈیا سے لڑنے نکل پڑے گی؟ دیکھیے اکانومی کے ٹھیک ہونے کی دیر ہے. یہ بات آپ کی, یہ تو ٹھیک, چیزیں ایک دم ٹھیک ٹھیک ہو پھر تو ہر کوئی تحفظ کرتا ہے, پھر تو ٹھیک ہو جائیں گی. اور میں نے اکانومی کے ٹھیک ہونے کی جو عرض کی تھی آپ سے کہ میکسیمم 2.5 ایئر ٹائم اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ضرور اٹھے گا اور ایک بار پھر سر بلند ہوگا دنیا میں. انشاءاللہ. اور آج جس طرح پاسپورٹ ہم دیتے ہیں اور جو کچھ اس کی آنکھوں میں تاثر آتا ہے امیگریشن ڈیسک پر, یہ چیزیں پھر پلٹ جائیں گی کہ ارلی 60s میں یا مڈ 60s میں جو عزت ملتی تھی امیگریشن ڈیسک پر اس پاسپورٹ کا, وہ پھر واپس آئے گی انشاءاللہ. یہ ایران میں رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جب 60s میں پاکستانی آتے تھے تو اگر کسی کے ہاتھ میں پلاس ہوتا تھا وہ کہتے ہیں مہندس آمدن, انجینئر صاحب آ گئے ہیں. یہی مڈل ایسٹ میں ہمارا. یہ جو آپ نے اس سینیریو بلڈ کیا ہے کہ ہماری عزت بھی بحال ہو جائے گی, یہ سب کچھ چیز بلٹ اپ ہو جائے گا, یہ آپ 2-2.5 سال آپ واقعی اس کا وقت دے رہے ہیں. کیا اس وقت کے ساتھ جو دنیا کے حالات ہیں, کیونکہ ایک سپر پاور ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹی ہے, جی, اور اس طرح ٹوٹی ہے کہ سارے کارخانے چل رہے تھے, بالکل ہر چیز, سارے کھیت جو تھے چیزیں اگا رہی تھیں, بالکل 28,000 ایٹم بم موجود تھے, فوج موجود تھی, اور صورتحال یہ تھی کہ جس دن حمید گل صاحب 89 اکتوبر میں پہلا پھاوڑا انہوں نے لگایا ہے برلن وال پہ, تو سوائے روس کے رونے کے لیے کوئی نہیں تھا, اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. امریکہ جو ہے اس کا زوال مجھے تو لگتا یہی ہے کہ جو احادیث کے حساب سے وہ ملک اس خسف میں آئے گا. نہیں, ملک تو امریکہ جہاں تک ہے یہ گریجولی نیچے کو جا رہا ہے, اس کا احساس ابھی نہیں ہو رہا. جیسے کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ملک سائز میں ایک بڑا ہے, اس کی اکانومی کا زوال بڑی دیر میں احساس ہوتا ہے, اپنے مومنٹم میں چلا جا رہا ہوتا ہے. امریکہ تو دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہے,
37% ریسورسز آف دا ورلڈ. اس کے جو زوال ہے اس کا وہ فی الفور تو ظاہر نہیں ہوگا، لیکن گریجولی وہ جا ادھر کو ہی رہا ہے اور یہ زوال کو جائے گا. اس کی وجہ ایک ہے کہ قانون فطرت ہے کہ جو دوسروں کے لیے اتنے گڑھے کھودتا ہے جتنے امریکہ دوسرے ملکوں کے لیے کھودتا رہا، اس 50 گڑھے میں لاکھ گرتا ضرور ہے. 50 لاکھ ڈیتھس ہیں 9/11 کے بعد تب تک، بے شک. ایک ٹریڈیشنل ایسٹیمیٹ، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کسی بھی وار کے آپ برطانیہ کو دیکھیے جی ہاں. کس پوزیشن سے کہاں آ گیا، ہاں وہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے آیا. اور امریکہ کی اکانومی اگر فلاپ کرتی ہے اس کا اثر امریکہ سے زیادہ برطانیہ پر آئے گا. ٹھیک. برطانیہ سنبھالے ہوئے اپنی عقل کے بڑھتے پر، ادروائز تو اکانومی اس کی خاصی. دوبارہ سے یہ تو انٹرنیشنل صورتحال سی، پاکستان، عالمی معاملات. جو چیز آپ جیسے بزرگ جو ہیں وہ اس پورے کے پورے جسے کہتے ہیں نا ایک اسپرچول ہیلر جو ہے، کیونکہ ایک ہوتے گفتگو کر کے تقریر کر کے چلے گئے بڑا آسان ہوتا ہے، جمعہ کو خطبہ دے دیا آسان ہوتا ہے، لیکن جس طرح آپ مطلب 10-12 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو اب تک یہ تعداد اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اور آپ کی طرح کے لوگ جو ہیں وہ نظر آنے اب نہیں نظر آتے. سچی بات یہ ہے، یعنی میں آپ کہوں کہ آپ کے بعد کی جنریشن میں کون ہے کیسے ہے تو شاید مجھے کوئی نظر نہیں آتا. ورنہ جب آپ نے جس وقت اس وہاں پر اپنے اس میں علامہ اقبال ڈاؤن میں شروع، آپ تو پھر ینگ ہوں گے نا اس وقت. جی جی 40 ایئرس کا تھا. اب 40 ایئرز والے کہاں ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں اچھا. اور یہ لوگ ابھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے کہ رب تعالیٰ جس قوم کی طرف پیغام بھیجتا ہے اس قوم کی ذہنی سطح کے مطابق پیغام ہوتا ہے. رب تعالیٰ جس قوم میں کسی کو بھیجتا ہے وہ اسی لباس میں، اسی زبان میں، اسی کلچر میں ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے اس کی بات کو ماننا. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ضرور سامنے آئیں گے اور آ رہے ہیں، لیکن وہ سب کے سب انگلشائزڈ زیادہ ہوں گے. ادھر دھیان ہمارا جاتا نہیں ہے. ایک ہمارے غالباً سینیٹر ہیں خدا بخش چانڈیو، مولا بخش چانڈیو، مولا بخش مزے کے آدمی. یہ تشریف لائے ایک بار. وہ بہت وہ جیسے کہتے ہیں نا نیک ٹھڑک جن ہوتا ہے نا جن کو ان لوگوں میں سے ہیں. ہاں جی. تو وہ یقینی طور پر کوئی عقیدے کے مارے ہوئے نہیں آئے تھے، وہ ویسے ہی آ گئے تھے ملنے کے لیے. اکثر سیاستدانوں کو یہ خفت ہوتا ہے. دیٹ واز نیئرلی اے سوشل کال. جی جی. تشریف لائے تو بیٹھے بیٹھے سڈنلی ان کے ساتھ ایک بیوروکریٹ بھی تھے، وہ انتقال کر چکے. ان کو کہنے لگے میں 1 منٹ میں آیا ہوں. گئے اور ایک کتاب لے کر آئے، کہنے لگے یہ کتاب میں نے لکھی ہے اور کتنے سال پہلے وہ میں بھول جاؤں، کچھ سال پہلے لکھی تھی انہوں نے. تو کہنے لگے اس میں میں ایک اقتباس آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں کہ آئندہ جو لوگ آئیں گے وہ کیا ہوں گے. تو اس میں انہوں نے مجھے وہ پڑھ کے سنایا پیج 1 یا 1.5 کہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ہم، وہاں یہ ذکر ہوا اس قسم کے لوگوں کا. تو سب نے اپنی اپنی رائے دی. مجھ سے کہا کہ آپ رائے نہیں دے رہے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جو آج کا اس راہ کا مسافر ہے، کوئی بعید نہیں کہ کسی دن آپ اسے دیکھیں کہ وہ ایک ڈیزائنر سوٹ پہنے ہوئے اور ڈیزائنر بریف کے ساتھ میں پکڑے ہوئے فرسٹ کلاس کے دروازے سے جہاز کے برآمد ہو اور وہ آئے. چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. تو جناب اور یہ مقبول جان صاحب لوگ ہیں، آئیں گے سامنے، آتے رہیں گے، لیکن
وہ آئیں گے اس زمانے کے مطابق. آج کا جو نوجوان ہے, ابھی آپ نے جیسے فرمایا بہت صحیح بات کیا. کہ وہ 2+2 کو جانتا ہے, اس کو ہر سوال کا جواب لاجیکل چاہیے. جی, وہ کوانٹم میں بات کرتا ہے, وہ اس میں بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. وہ یہ سننے کو تیار نہیں کہ یہ تو ایسا اس لیے کہ ایسا ہے, اس کو پروف کر دیجیے آپ. بس ہماری ریلیجیس اسکالرشپ جو ہے نا, وہ شفٹ کر گئی ہے ویسٹ میں. ہم جب آتے تھے لاہور تو ہم یہاں سے نکلتے مولانا مودودی کے پاس چلے گئے, وہاں چلے گئے, اپنے اسلائی صاحب, ساری دنیا جہان میں ٹی ہاؤس میں بیٹھ گئے. اب وہ بندہ کھولتا ہے تو وہ سیدھا نعمان لکھا, وہ سیدھا ٹیکسس پہنچ, بیچ میں کوئی کمال کی بات ہے. مطلب لیڈرشپ شفٹ ہو گئی ہے نا, کیونکہ ان کی تلازمیں اور ہیں, باقی چیزیں اور نہیں. وہ بات کیونکہ لاجیکل کرتے ہیں. ہاں جی ہاں. ایک بار لندن میں کہیں کھانے پر گیا ہوا تھا, تو ایک نوجوان نے جو وہیں کے بورن تھا, وہیں پلا, وہیں ایجوکیشن ہوئی اس کی, تو اب وہ سوال کیا پوچھ رہا کہ شاہ صاحب ہمارا ایمان ہے ایز اے مسلم کہ رب تعالیٰ کیڑا جو پتھر میں بند ہے اس کو بھی رزق عطا کرتا ہے, اور ہر انسان نے اپنے حصے کا رزق کھانا ہے. وہ انگریزی بول رہا ہے کوکنی میں. ٹھیک, اچھا کوکنی لہجے میں. کوٹنی میں, لندن کے سراؤنڈنگ میں جو بولی جاتی. وہ مجھے کہنے لگا پھر ہم کام کیوں کریں. سوال تو ہے. تو میرے لیے آسان ہو گیا کیونکہ میں یو کے میں بیٹھا تھا لندن میں. تو میں نے کہا کہ بالکل آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. آپ یہاں پیدا ہوتے ہیں, گورنمنٹ آف بریٹن آپ کے دودھ کے اخراجات, آپ کے دوسرے اخراجات آپ کے پیرنٹس کو پے کرتے ہیں. بڑے ہوتے ہیں, آپ کی تمام ایجوکیشن گورنمنٹ کے ذمے. آپ کی آپشن ہے ساری عمر کام نہ کیجیے, لاسٹ ڈے تک بیٹھے رہیے, آپ کو رہنے کو اپارٹمنٹ بھی مل جائے گا, بیکاری الاؤنس بھی آپ کو مل جائے گا, کھاتے رہیے. لیکن وہ بیکاری الاؤنس صرف اتنا ہوگا کہ آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو بمشکل پورا کر سکے. اگر آپ اس سے اوپر کے لیول پر زندہ رہنا چاہتے ہیں دین یو ہیو ٹو ورک, پھر آسائش مل جائے گی. تو رب تعالیٰ بیسک نیڈز ہماری پرووائڈ کر دیتا, وہ بھوکا نہیں سونے دے گا, رزق دے دے گا. لیکن اگر آپ نے ایک بہتر زندگی گزارنی ہے دین یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. کمال. ریلیجیس اسکالرشپ ہمارا شفٹ ہو گیا, یہ تو میں نہیں, وہ اس لیے کہ وہاں لاجک کی بات ہے نا. ہاں, گفتگو بھی شفٹ ہو گئی, تقریر بھی شفٹ ہو گئی, مولوی کی بجائے اب وہ آ گئے ہیں, وہ لوگ آ گئے, مفتی مہک آ گئے, دوسرے آئے. علم کا خزانہ بھی وہاں شفٹ ہوتا جا رہا ہے یہ ویسٹ کے اندر. اصل چیز یہ ہے کہ جو میں آج سے کوئی 15 سال پہلے لیسٹر گیا تھا, دیکھا ہوا سینٹر کا, تو BBC کے جو ہیڈ ہیں ہیوبرٹ, وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو وہ صبح آتے تھے اور ایک کامک لکھ کے چلے جاتے تھے. تو میں نے کہا آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس نے کہا کہ 1 to 2% روز مسلمان ہو رہے ہیں, کیونکہ فیتھ میٹرز ان کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے. اس نے ایک سروے کیا تھا جس میں 2 خانے تھے, وٹ از یور ریلیجن اینڈ وٹ از دا ریلیجن آف دا فیملی ان وچ یو آر بورن. تو اس سے کوئی 1 لاکھ کے قریب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہوئے ہیں. تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو میں ان کے لیے کامکس لکھتا ہوں تاکہ میں اس وار کا مقابلہ کر سکوں. وہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, عورت شہادہ بعد میں کہتی ہے, حجاب پہلے لیتی ہے, اس کو حجاب کے اوپر اس کو آرگومنٹ نہیں کرتی, مکمل سرنڈر ہے, سرنڈر والا مسلمان بن رہا ہے وہاں. تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ قیادت شفٹ ہو رہی ہے وہاں پر؟ دیکھیے, جہاں سے لوگ مطمئن ہوں گے قیادت تو آٹومیٹکلی وہاں چلی جائے گی. مناپلی تھوڑی, قدرت کا ایک قانون ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہاں قیادت شفٹ ہو جائے. ایٹ لیسٹ میں ذاتی طور پہ تو بالکل نہیں مائنڈ کرتا. آپ کو تو مجھے نہیں جانے دیتے نا, آپ کو تو جانے دیتے ہیں. وہ ہو جائے وہاں, میرا بھی. لیکن کم سے کم ایک بات تو ہے, بالکل ٹھیک, ہمارا جو آج کا نوجوان ہے بالکل اس کو
شکوہ ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں جو سوال ہم اٹھاتے ہیں اس کا جواب لاجیکل نہیں ملتا. یہ نوجوان بڑی شدت سے مذہب کی طرف آتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کے ذہن کو مطمئن کر دیں، اور وہ ایک ہی صورت میں مطمئن ہوتا ہے کہ جواب آپ کا لاجیکل ہے. نماز کا کوئی سوال کرے کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اس کا ایک سمپل جواب ہے کہ رب جو ہمیں پالتا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا، یہ اس کا حق ہے. وہ اس لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کی عبادت کی جائے. لیکن اس کو سائنٹیفک جواب بھی چاہیے ساتھ ساتھ. تو ایسے آدمی کے پاس جا کے بیٹھے گا جو ایک حصہ یہ بول دے جو کہ اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ لائق عبادت ہے، اور ساتھ وہ یہ پروف کر دے کہ رب کو تو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے ہماری عبادت کا، لیکن وہ ہمارے فائدے کے لیے چاہتا ہے کہ ہم یہ 5 وقت کریں عبادت اس کی، اس سے ہمیں یہ فزیکل بینیفٹس مل جاتے ہیں. تو جب اس کو کوئی آدمی یہ جواب دیتا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے، نماز پر لگ جائے گا. وہ ایک تاریخ کا، مسلم تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ 1200 کچھ کا جو ہلاکو نے جس وقت بغداد تباہ کیا، چنگیز خان نے تقریباً 22% دنیا قتل کی ہے. جی، اس سے بڑا قاتل آج تک کوئی نہیں آیا، کوئی اس کا مقام نہیں، کوئی گھر نہیں، کچھ نہیں. لیکن اس کا پوتا، ہلاکو کا پوتا مسلمان ہوا. اقبال نے کہتا ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے، پاس پاں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اور پھر اگر وہ نہ ہوتے تو نہ بر صغیر میں مغل آتے، نہ بر صغیر میں ٹرک آتے، نہ محمود غزنوی آتا، بے شک. ہم مسلمان نہ ہوتے اگر وہاں سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آف دا ہسٹری پہ کھڑے ہیں اس وقت کہ وہاں جو 3 سے 4% لوگ روزانہ پیرس میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور ان کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پیرس سب سے پہلے جہاں شریعہ لا نافذ ہوگا دیٹ ول بی فرانس، اور اس میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. تو آپ کی کشف، میں صرف اس کشف سے کہ کیا یہ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو شاید صورتحال پیدا نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں بول بالا اسلام کا ہو جائے گا. ابھی برطانیہ میں تو ایک آج سے 30-35 سال پہلے ایک جوک چل نکلا تھا کہ ٹونی بلیئر صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کلنٹن صاحب کو رنگ کیا، کہا کہ ہمارے سائنسدانوں نے ایک ایسا کمپیوٹر ایجاد کر لیا ہے جو کسی بھی ملک کا فیوچر ان ڈیفرنٹ ٹرمز بیان کر دیتا. تو کلنٹن نے مبارکباد دی، اور اس کے بعد ٹونی بلیئر صاحب نے ان کو بتایا کہ فلاں ملک آج سے 20 سال کے بعد یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں ہوگا. کلنٹن صاحب اس کو واہ واہ کرتے رہے. اینڈ پر اس نے کہا آپ نے UK کا دیکھا ہے فیوچر کیا ہوگا 20 سال کے بعد؟ اس نے کہا نہیں، میں دیکھ نہیں سکا، میں تو اتنا خوش تھا، سب سے پہلے یہ نیوز آپ کو بریک کرنا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا ذرا دیکھیں کہ انگلینڈ کہاں ہوگا. تو اس نے دیکھا تو کہنے لگا او مائی گاڈ آئی کانٹ ریڈ اٹ از ان اردو. UK کے اندر تو مسلمانوں کا غلبہ. خود ان کی سالی ٹرکی میں ان سے ملاقات ہوئی ہے، جس طریقے کی سطح کی وہ مسلمان ہے، اور جس طرح وہ نماز کا وہ 15 منٹ پہلے کھڑی رہتی ہے، اور وہ 1200 چرچ سال میں بن رہے ہیں رشیا میں. پیوٹن نے کہا ہے کہ وی آر اے کرسچن رشیا اینڈ امریکہ از اے گے سوویت یونین. وہ کہتا ہے کہ وہ مکمل یہ جو ریوائول ہے آرتھوڈاکس، اور پھر جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، کہ تمہیں اگر کہیں کوئی مدد ملے گی تو نصارہ میں سے ملے گی، وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہلوانا پسند کرتے ہیں. تو یہ آپ کی بات بڑی صحیح ہے کہ بول بالا ضرور ہوگا، کیونکہ آخری جنگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ وہاں سے لوگ جو ہیں امام مہدی کی لشکر میں لڑنے آئیں گے، جن کو مارنے کے لیے وہاں سے یورپ چلے گا. سب اس طرح کے سوالات میں پوچھتا نہیں، جس طرح کہ آپ سے مختلف لوگ پوچھتے ہیں، جس میں آپ نے ایک دفعہ تو بہت
कंट्रोवर्शियल हो गया था, जिसमें आपने कह दिया था کہ نواز شریف وزیر اعظم بنتا مجھے نظر نہیں آتا. تو وہ آپ کی بڑی ایک پیش گوئی تھی جو نواز شریف صاحب کو شاید اس وقت اچھی نہ لگی ہو، لیکن وہ واقعی نہیں بنے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس وقت، بارنگ ایوری باڈی، میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ تو آپ نے بہت واضح ایک بات کر دی تھی، کیا ہماری فیوچر لیڈرشپ اس میں ہے کوئی نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بدل سکتا ہے. میرا خیال ہے جوان لوگ آئیں گے جو میری طرح کے بہت بوڑھے ہو گئے، شاید ان کا رول قدرتی ختم کر دی. نہیں، میں آپ سے بہت بڑا ہوں. جو جوان آئیں گے یا جوان نظر آتے ہیں، دونوں میں فرق بھی ہے نا. نہیں، وہ جوان ہی ہوں گے. ٹھیک، جوان ہے. اس لیے کہ جس قسم کی انرجی آپ کو چاہیے، 50 سال کے بعد وہ انرجی ڈکلائن کو ہو جاتی ہے، وہ ڈیمینشنگ انرجی ہوتی ہے. تو وہ یقیناً سم تھنگ بٹوین 40 to 50 وہی نوجوان تو نہیں کہتا، جوان لوگ ہوں گے جو اتنے انرجیٹک ہوں گے کہ اس سارے معاملہ کو ایک کنیٹک انرجی جو ہے اس کو ایبزارب کرنا بھی ایک کام ہے. صحیح بات. شاہ صاحب آپ کی بہت عنایت، آپ تشریف لائے. نہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے آپ کی دعائیں ہیں، آپ جیسے لوگوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اس ملک میں ہنسی خوشی لوگ امید وابستہ رکھتے ہیں. خواتین حضرات، بات اسی پہ جو اقبال نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہم امید کے ساتھ آج کا دن گزار رہے ہیں کہ شاید ہم پر وہ کرم ہو جائے کہ جس کا خواب اس سرزمین کو آج سے 80 سال پہلے قربانیاں دینے والے ان شہداء نے دیکھا تھا، اور جس خواب کے لیے وہ اپنے وطن، اپنے آباء و اجداد کی قبریں اور اپنی زندگی کے وہ سارے اثاثے چھوڑ کے جہاں آئے تھے. اجازت دیجیے، اللہ نے